الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگ و عزیزوں، آپ حضرات کو علم ہے کہ ہر سنیچر کو حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، لیکن ایک نکاح کا تقاضا آیا تو یہی بات زیادہ سمجھ میں آئی کہ نکاح کی مجلس کے متعلق کچھ دین کی روشنی میں گفتگو کر لی جائے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں یہی آیتیں پڑھی، اور بھی ہے اس کے علاوہ 2 آیت ابھی پڑھی جائے گی۔ پہلی آیت یہی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ چاہے خوشی کی مجلس ہو تب بھی رب سے ڈرنا ہے، غم کی مجلس ہو تب بھی رب سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے۔ ہم مومن آزاد نہیں ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ حالانکہ نکاح کی خوشی کی محفل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرما رہے کہ رب سے ڈرو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ پوری نکاح کی جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے خطبے میں، ان 3 آیتوں میں کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ نکاح کے لیے قرآن میں دوسری آیتیں ہیں۔ پھر تعجب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیتوں کو ہمیشہ پڑھا ہے، تبھی تو سنت ہے۔ ان 3 آیتوں کو نکاح کی مجلس میں پڑھنا سنت ہے خطبے میں، اور اس میں کہیں بھی نکاح کا لفظ نہیں۔ سوال بھی ہوتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خود جواب ارشاد فرمایا، تحریر کیا ہے کہ بھلے سے نکاح کا ذکر نہیں ہے، لیکن نکاح کی زندگی کو خوشگوار گزارنے کے لیے سب سے بڑی چیز اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے ڈر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا ڈر زندگی میں ہوگا، میاں بیوی بھی عافیت سے زندگی گزاریں گے، اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو 2 دوست بھی آپس میں صحیح نہیں رہ سکتے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو 2 دشمن بھی اچھی طرح گزار سکتے کہ نہیں اللہ کا ڈر ہے۔
مجھے آپ سے تکلیف ہے، دشمنی ہے، لیکن اللہ کے ڈر کو پھلانگ کر میں انتقام نہیں لوں گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، دنیا کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اگر کوئی خاص چیز ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نکاح کی مجلس ہو، غم کی زندگی ہو، موت اور میت کا معاملہ ہو، سب میں کہہ دیا کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ آج اللہ کا ڈر زندگی سے نکل گیا۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اولاد باپ کے سر پہ سوار ہے، بیٹیاں ماں سے زبان درازی کر رہی ہیں، کیوں؟ اللہ کا ڈر۔ میاں بیوی تو دور کی بات، ماں بیٹے سے زیادہ تو رشتہ کوئی قریب نہیں ہے نا، لیکن اللہ کا ڈر زندگی سے نکل گیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا یعنی ماں حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ میاں بیوی، ماں باپ کے ملنے سے اولاد وجود میں آتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی زندگی میں ترتیب ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پھر فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کا تم آپس میں وسیلہ طلب کیا کرتے ہو، جس کا تم اللہ کا واسطہ دیتے ہو، اس سے ڈرو۔ جب بھی کوئی کمزور کا مضبوط آدمی حق ادا نہیں کرتا ہے تو ہم اور آپ کہتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ کر دو نا، اللہ کا واسطہ دے دو نا، اللہ کا واسطہ میں تمہیں دیتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کر دو نا۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ تم آپس میں جب بھی تمہیں حق طلب کرنا ہوتا ہے تو تم اللہ کا واسطہ دیتے ہو۔ تو لوگوں، جس کو آج حق طلب کرنا ہے تو وہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، تو جب حق ادا کرنا ہو تب بھی اللہ کا واسطے کا خیال کرو۔ حق لینے میں تو تم بہت آسانی سے کہتے ہو کہ اللہ کا واسطہ، لیکن جب ادا کرنے کا مسئلہ آتا ہے اور تمہیں سامنے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہے تو تم ہٹ جاتے ہو، کنارے ہو جاتے ہو۔ ایسا نہ کرو، دونوں صورت میں، حق لینے میں بھی دینے میں بھی اللہ کی ذات کا خیال رکھو۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والارحام، اور رشتہ داری کا خیال کرو۔ یہ رشتہ داری اللہ پاک نے، مفسرین نے لکھا ہے، اپنے حق کے ساتھ رشتہ داری کے حق کو بیان فرمایا ہے نا، صلہ رحمی کرو۔ سب سے پہلی رشتہ داری اولاد کی باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، یہ بھی ایک رشتہ داری ہے اور بہت قریب رشتہ داری ہے کہ آج ابھی تک اس مجلس سے پہلے دلہا اور دلہن کا کوئی تعلق نہیں تھا شریعت میں، دونوں غیر محرم تھے، آج دونوں رشتہ داری میں بن جائیں گے، اور ان دونوں کے بندھنے سے دو اجنبی خاندان تھے وہ دونوں جڑ جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک اسی کو فرما رہے، رشتہ داری کا واسطہ، تم رشتہ داروں کا بھی خیال کرو۔ اولاد ہے تو ماں باپ کا خیال کرے، ماں باپ ہے تو اولاد کا خیال کرے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی ہے تو شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ رشتہ داری کا خیال اللہ پاک نے اپنے ڈر کے بعد سب سے پہلے یہ تعلیم دی۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے خیال کرنے میں بھی خوف خدا ہونا چاہیے۔ اگر خوف خدا ہے اور اللہ کا ڈر ہے اور فکر آخرت ہے تو پھر شوہر بیوی کا خیال ضرور رکھے گا، اور اگر بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ اپنے شوہر کا ضرور احترام کرے گی۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڑی عمر کے صاحب تشریف لائے، باپ تھے بڑی عمر کے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، کیا کروں میں، کیسے داماد تلاش کروں؟ کہا کہ ایسے داماد کو تلاش کر جس کے دل میں خوف خدا ہو،
اتنی چھوٹی سی نصیحت کی. وہ بڑی عمر کے صاحب فرمانے لگے کہ سمجھ میں نہیں آیا. ان کے ذہن میں ہوگا شاید ڈگری بتائیں گے جو ہم اور آپ تلاش کرتے ہیں. ڈگری ہو, 1,00,000 روپیہ گھر پہ ٹیبل پہ لا کے رکھتا ہو باپ کے پاس, کاروبار اچھا چلاتا ہو, چاہے فجر کی نماز برسوں سے نہیں پڑھا ہو. میرے بزرگ عزیزوں, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تعلیم دی, ایسے داماد کو تلاش کرو جس کے دل میں خوف خدا ہو. پھر آگے حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ اگر خوف خدا ہے اور تیری بیٹی اگر پسند نہ بھی آئی تو ظلم نہیں کرے گا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے غصے کو ضبط کر لے گا. اور اگر تیری بیٹی پسند آ گئی تو اور محبت سے زیادہ نبھائے گا. خوف خدا میرے بزرگ عزیز جو اللہ پاک فرما رہے, تو خوف خدا کا ہونا بہت بڑی نعمت. مشہور واقعہ ہے نا, ہم نے بچپن سے سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت کر رہے نا, گشت کرتے تھے امارت کے زمانے میں, اپنی حکومت کے زمانے میں, خلیفۃ المسلمین ہیں. گشت کرتے کرتے صبح 4, 4:30, 5 بج رہا ہے. ایک ماں بیٹی کی گھر سے آواز آ رہی. حضرت عمر کو حق تھا کہ کان لگا کر سنیں, خلیفۃ المسلمین تھے, اندر کیا بات ہو رہی. تو ماں بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی آج گائے نے دودھ کم دیا ہے, تم اس میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ امی, حضرت عمر نے فرمان جاری کیا ہے, سرکولر جاری کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا یہ اللہ کے خوف کے خلاف ہے. تو بیٹی نے, پھر ماں نے جواب دیا, عمر تھوڑی ہے یہاں ہے, عمر اس وقت تھوڑی ہے یہاں پر. کہا عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے نا ماں, میں نہیں ملاؤں گی. حضرت عمر نے سن کر اس دروازے پہ نشان لگا دی, کچھ نہیں بولے, آگے چل دی. فجر کی نماز پڑھ کر آرام کرنے کے بعد جب بھی اپنے منصب پہ بیٹھتے تھے, حضرت عمر نے اس والدہ کو بلایا اور کہا تم نے ایسا کہا اپنی بیٹی کو. والدہ بھی شرمندہ ہو گئی. کہا جی میں نے کہا تھا, جھوٹ نہیں بولا, تعویل نہیں کیا, بات کو تسلیم کر لیا. غنیمت ہے یہ بھی آج کے زمانے میں کہ غلطی ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو غلط تو تسلیم کر لوں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. حضرت عمر کے سامنے اس والدہ نے توبہ کی. حضرت عمر نے فوراً فرمایا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے عاصم سے کرنا چاہتا ہوں. غالباً کوئی دوسرا بیٹا ہے, یہی بیٹا ہے, تاریخ کا واقعہ ہے. حضرت عمر کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین. اللہ کے رسول نے کتنے فضائل بیان فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بہو کون سی لا رہے؟ دودھ والی. دودھ والے ہیں نا, کیا بولیں گے اور آپ, دودھ بیچنے والی کی لڑکی. کوئی بہت زیادہ حسب نسب نہیں دیکھا, خوف خدا دیکھا. وہ تو اس گھر میں تو عید ہو گئی, عمر کے بیٹے کے لیے رشتہ آ رہا ہے, فوراً تسلیم کر لیا. اس نکاح ہونے کے بعد یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ خاتون, یہ لڑکی جو اپنی ماں کو جواب دے رہی تھی کہ ماں پانی نہیں ملاؤں گی, نانی بنی. عمر بن عبدالعزیز کی نانی, وہی عمر بن عبدالعزیز جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرا دی. اور کیا کیا, کیسی حکومت چلائی کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے. انصاف کے بادشاہ. میرے بزرگ و عزیزوں, جب ماؤں کی کوکھ اس طرح پاکیزہ ہوتی ہے اور باپ اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے تو اولاد حسن بصری اور امام غزالی پیدا ہوتی ہے. ماں باپ جس کے دل میں دونوں کا خوف ہو. حضرت عمر نے کچھ نہیں دیکھا. میں اور آپ کتنے سوالات کرتے ہیں, کتنی, آج کل تو لڑکیوں میں بھی ڈگریاں تلاش کرنے کا موقع ہو گیا. کتنی گندی غیرت کی, بے غیرتی کی بات ہے کہ میں جفاکش, میں جوان, اللہ نے مجھے باہر رکھنے کے لیے, کام کاج کرنے کے لیے مجھے صلاحیت دی, اور میں اس خاتون کو جس کو میں بیوی بنانا چاہ رہا اس میں ڈگریاں تلاش کر رہا ہوں تاکہ وہ کل کماوے اور میں گھر میں عیاشی کروں. میرے بزرگ و عزیز, اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے مردوں کے لیے اور ایسے جوانوں کے لیے اور ایسے ماں باپ کے لیے بھی. آپ نے دیکھا نماز, آپ نے دیکھا کہ بیٹی وہ جو آنے والی بہو نماز کا اہتمام کرتی ہے کہ نہیں, میرے ہونے والا داماد نماز کا اہتمام کرتا ہے کہ نہیں. ابھی کچھ دن پہلے
بڑے شخص ہیں، اپنے داماد کے فضائل ہی بیان کرتے جا رہے تھے، حالانکہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہے زندگی میں، ایسے سسر نہیں ہے بالکل عام مسلمان کی طرح، بہت اہتمام ہے، خود پڑھے لکھے بھی ہیں، اور اتنے ڈگری کے فضائل بیان کر رہے، 10 منٹ تک تو میں خاموش سنتا رہا، میں کیا کروں گا؟ دعا کرتا ہوں، میں نے یہی کہا اللہ پاک اس جوڑے کو کامیاب کرے۔ میں نے آخر میں پوچھا نماز کا تو پوچھ لو، آپ کا داماد نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ میرے بزرگ عزیزوں، جو اللہ کی عبادت نہ کرتے ہو جو میاں بیوی، آگے کی زندگی کیسے چلے گی؟ تو گھر میرے اور آپ کا جو جہنم کا نمونہ بنا ہے اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ دونوں طرف سے ڈگری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دیکھنے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بہو میں بھی اخلاق کو دیکھو، اور اپنے بیٹے میں بھی اخلاق کو دیکھو، اپنی بیٹی میں بھی اخلاق کو دیکھو، اور اگر خوش اخلاق مل جائے اور خوف خدا والا بندہ مل جائے تو اس کے ہاتھ میں اپنی لڑکی کو تھما دو، اس سے کہ وہ کھائے گا 2 روٹی لیکن رزق حلال کھلائے گا، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، خوف خدا ہے، وہ رشوت نہیں لے گا، وہ سود نہیں لے گا، وہ لوگوں کو جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ڈنڈی نہیں مارے گا، گھر میں کسی بھی طرح کی روزی نہیں لائے گا۔ میں نے بہت سارا واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس واقعے کو سنا چکا ہوں، کیونکہ لیکن کچھ حضرات نئے ہیں، انہوں نے شاید نہیں سنا ہوگا۔ حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی مزدور پیشہ ہے، گھر سے نکلتے ہیں صبح مزدوری تلاش کرنے، 12 گھنٹہ مزدوری تلاش کرتے، نہیں ملتی، مقدر روزی تو مقدر ہے نا، وہ تو محنت پر نہیں ہے، ڈگری پر نہیں ہے، مقدر۔ واپس آ جاتے ہیں، بیوی کچھ نہیں کہتی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، 24 گھنٹے دونوں میاں بیوی پر فاقہ گزرتا ہے، صرف پانی کے ساتھ رات گزار لیتے ہیں۔ دوسرے دن شوہر پھر روزی کی تلاش کرنے کے لیے دروازے پر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، بیگم دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، دعا کے ساتھ روانہ کرتی ہے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، کہ میں آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ آپ کو بھیج رہی ہوں، اللہ کی امانت کے ساتھ میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ پھر شوہر تلاش کرتے ہیں روزی، شام میں واپس نا امید لوٹتے ہیں۔ آج 48 گھنٹے کا میاں بیوی پر فاقہ گزر چکا۔ تیسرے دن شوہر پھر اٹھتے ہیں بھوکے پیٹ، پھر نکلتے ہیں، چند قدم گھر کے دروازے سے جاتے ہیں کہ بیوی بلاتی ہے، یا سیدی تعال، میرے سرتاج تھوڑا سا آئیے واپس۔ شوہر بوجھل قدموں سے آتا ہے، صحابی رسول ہے، قریب آتا ہے اور اب اندازہ لگاتا ہے کہ بیوی کوئی تانا مارے گی۔ تیسرے دن کا ہے، معمولی بات ہے میرے بزرگ عزیزوں، گھر پہ 50 جوڑے ہونے کے باوجود بھی بیویاں نے بعض شوہروں کو رشوت لینے پہ مجبور کر دیا، سمجھے، ان کی انکم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، لیکن کہا نہیں اتنا کرنا ہوگا۔ تو اگر وہ فاقہ زدہ بیوی نے اگر 2 بات سنا دیا تو کوئی غلط نہیں ہے، میں بظاہر کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ مجازی خدا تھے شوہر، بیویوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعلیم دی تھی ادب کی کہ پیٹ میں ایک دانہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ میرے اور آپ کے مزاج کے مطابق میں نے کہہ دیا کہ تانا سنانے دیتی، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے خلاف کرے۔ خیر، جب شوہر قریب آئے تو بیوی نے کہا، شوہر نے کہا، بولو بیگم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میں ایک بات کی درخواست کر رہی ہوں آپ سے، پیر پکڑ لیتی ہوں کہ آپ آج پھر روزی تلاش کریے گا، اگر آج بھی نہیں ملے رزق حلال، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ واپس آ جائیے گا، ہم 72 گھنٹے کا فاقہ برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، کتنے حوصلے بلند ہو گئے ہوں گے بیوی کے، شوہر کے۔ اللہ کے رسول نے اسی کو فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مل گئی۔ زبان ذاکر، اللہ کے ذکر میں رہنے والی زبان، دل شاکر، اللہ کے شکر، اللہ کی نعمتوں کا قدردان، اور وہ بیوی جو دین پر مدد کرنے والی ہو، دین پر مدد کرنے والی ہو۔ شوہر کو کہہ دے کہ تہجد پڑھ لو، فجر کی نماز قضا ہو رہی، میں آپ کے پیر دبا رہی ہوں، اٹھ جائیے آپ نماز پڑھ لیجیے، قضا نہ ہو، دین پر مدد کرنے والی ہو۔ کوئی اللہ کے دین کا تقاضا آیا، میں رہ لوں گی، آپ چلے جائیں، اتنی سی تنخواہ ہے، کوئی بات نہیں، ہم اور آپ بچے لوگ گزر کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کوئی ناجائز قدم مت اٹھانا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے، وہ عورت جو دین پر مدد کرنے والی ہو، اور وہ بدن جو مشقت پہ صبر کرنے والا ہو، جفاکشی ہو،
سستی نہ ہو، کم ہمتی نہ ہو، تھوڑی دیر اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہو، بدن کو مشقت میں ڈالنے والا ہو، چاہے اللہ کے دین کے تقاضے میں، چاہے رزق حلال کی تلاش میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جس کو یہ 4 نعمتیں مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ خیر میرے بزرگ و عزیزو، تقوی۔ اگر میں اور آپ شوہر ہے تو تقوی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ آپ ڈائریکٹر ہے، مبارک ہو، تقوی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ میں اور آپ ملازم ہے، اللہ کا خوف کے بنا پر زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ جو جس شعبے میں ہو، اللہ پاک نے قرآن میں تقوی سے بھر دیا۔ دیکھو تقوی اختیار کرو، شادی کی محفل ہے، اس میں کیا تقوی؟ کہا نہیں، اللہ کا ڈر تو رکھنا پڑے گا، فضول خرچی نہ ہو، ولیمہ میں ڈیکوریشن زیادہ نہ ہو، بہت زیادہ اس میں نہ ہو، سودی قرض نہ لیا جائے، نام و نمود کے لیے نہ کھلائے جائے، اور اس کو سنت کا نام دے کر اللہ کے رسول کی سنت کی توہین نہ کیا جائے۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جتنی اللہ پاک نے استعداد دی ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ کھلایا جائے، یہ سنت ولیمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تقوی، وہی ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل جنت میں آدمی کس کی وجہ سے داخل ہوگا سب سے زیادہ؟ کا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی صحابی نے پوچھا کل جنت، کل جہنم میں لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ کہا کہ زبان کی بے پرواہی یعنی زبان درازی اور شرمگاہ کے چھوٹنے کی وجہ سے، یعنی ان دونوں کی حفاظت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، اور ان دونوں کی حفاظت اکثر لوگوں سے نہیں ہوگی، جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو چاہے بول دیا، جب چاہے تانا دے دیا، ٹھیک ہے بیوی سے غلطی ہو گئی، اتنا تانا، ساس کا الگ، ننن کا الگ، شوہر کا الگ۔ میرے بزرگ و عزیزو، اس نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر صرف ایک کلمے پر کہ میں نے اپنے شوہر کو قبول کر لیا نکاح پر، وہ آپ کی اور میری خدمت میں آ گئی۔ ٹھیک ہے غلطی تو ہوتی ہے اس سے، بیویوں سے بھی ہوتی ہے، شوہروں سے بھی ہوتی ہے، لیکن تانا، زبان کی حفاظت، وہی تقوی اللہ اور اچھے اخلاق، کہ اللہ کا ڈر ہو کہ نہیں یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جس گھر میں ہے وہ عافیت سے رہے، خوش و خرم رہے۔ تو جس نے مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے بیٹے کو اپنی بیوی، اپنی بیٹی دیا ہے، یعنی میرے اور آپ کی بہو، وہ باپ بھی تو چاہتا ہوگا اچھی طرح رہے۔ بزرگ و عزیزو، اللہ کا ڈر جب پیدا ہو جائے، اچھے اخلاق زندگی میں آ جائے، تو پھر کچھ بھی ہو، گھر میں 48-72 گھنٹے کا فاقہ ہو، اللہ کے رسول کی نظر میں وہ گھر جنت کا نمونہ ہے۔ سارا عیش و عشرت ہو، ساری چیزیں ہو عیش و عشرت کی، اور سب کچھ ہو، اور لیکن اللہ کا ڈر نہ ہو، بڑے چھوٹے کا ادب نہ ہو، میاں بیوی میں محبت نہ ہو، سکون نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کتنے فضائل بیان فرمائے کہ جو شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے، اللہ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہ سب حدیث ہے، یہ اچھے اخلاق کے بارے میں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ ناراضگی میرے بزرگ و عزیز و طلاق پر ہوتی ہے۔ آج دیکھو آپ، یہ ڈگریوں کی نحوست ہے، دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں، بہت کھلم کھلا کہنے کا عادی ہوں الحمدللہ۔ میرے بزرگ و عزیزو، میرے اساتذہ کی میری اوپر، میرے جوتیوں کی برکت ہے، میرے اساتذہ کی میرے سر پر، اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو آ رہا ہے اچھے اچھے رشتے، ڈگری نہیں ہے، نہیں کما رہا ہے، تو آپ اپنی بیٹی تو دے دو، اور بیٹی بھی تو قبول کر لے۔ اتنی ہائی کوالیفائڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد اچھے رشتے نہیں ہوتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے، 26 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال کے کنواری لڑکیوں کے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں۔ میں نے پوچھا ان کے ماں باپ سے کیا وجہ ہوئی؟ کہا جس وقت اچھے رشتے آئے بچی پڑھ رہی تھی، MBA کر رہی تھی، ڈگری کر رہی تھی، BMS بن رہی تھی، 26-28 سال ختم ہو گئے پڑھائی میں، اب اچھے رشتے آنے کا انتظار ختم ہو گیا۔ پھر جب گناہ میں پڑ گئے میرے بزرگ و عزیزو، وہ لڑکی اکیلے جہنم میں نہیں جائے گی گناہ کے باوجود، گناہ کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بھی لے کر جائے گی۔ حدیث ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگ و عزیزو، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اچھے اخلاق اپنی زندگی میں اختیار کرے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے، علماء دین کی قدر کرے۔ اللہ کے رسول فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں جو یہ تینوں کو کام کو نہ کرے، شوہر میاں بیوی کی عظمت، ماں باپ کی عظمت،
ساس کا بہو کا احترام، بہو کے دل میں ساس کی قدر، ساس کی عزت بڑی ہے وہ۔ میرے بزرگ عزیزو یہ سب کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِي، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرم ہو۔ خیارکم خیارکم لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور سن لو میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ نبی کریم فرما رہے اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو صرف مصلی کا دین نہیں بتایا، صرف تہجد کے فضائل نہیں سنائے، گھر میں کر کے دکھایا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے عائشہ جب تو روٹتی ہے نا میں سمجھ جاتا ہوں۔ اچھا جب میں خفا ہوتی ہوں آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ عائشہ نے بھی اور تھوڑا سا وہ کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تو محبت کرتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں جب تو میرا نام نہیں لیتی ہے تو اس وقت روٹ گئی ہے۔ ماں عائشہ نے جواب دیا اللہ کے رسول صرف جان بوجھ کے نام آپ کا میں چھوڑتی ہوں، باقی خون کے ہر قطرے میں آپ موجود ہو۔ ماں عائشہ نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ کبھی کبھار بیوی نہیں روٹھے گی تو کون روٹھے گا؟ پڑوسن روٹھے گی میرے آپ سے۔ اب بیوی روٹ گئی، ایک کو پوچھا بھائی سلام کرو بیوی کو، کا سر پہ چڑھ جائے گی۔ ارے بیوی کو سلام کرو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سر پہ کیا چڑھے گی؟ اللہ کے رسول امہات المومنین کو سلام کر رہے ہیں، ہم اور آپ دوسری مستورات کو سلام کریں گے، اجنبیوں کو ماں سلام کرنا تو منع لکھا ہے، بیوی بچوں کو سلام کرو، بہو بیٹی کو سلام کرے آپ۔ میرے بزرگ و عزیزو سلام سے رحمتیں نازل ہوگی، سر پہ کیا چڑھے گی؟ سر پہ دوسرے انداز سے میں نے آپ نے تعلیم و تربیت نہیں کی اس لیے چڑھ گئی ہے، اس کو آپ سلام پر نہ ڈھکیلیں۔ ہم نے صحیح دین نہیں سکھلایا اس لیے چڑھ گئی، ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، صحیح تعلیم نہیں کی، گھر میں فضائل اعمال کی، اللہ کے رسول کی احادیث پڑھ کے نہیں سنائی۔ میرے بزرگ و عزیزو ہم نے تعلیم و تربیت نہیں کی، اور جب صحیح تعلیم و تربیت کی بات آتی تو ہم کہتے ہیں سر پہ چڑھ جائے گی۔ کیسا بے وقوفانہ رجحان ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اس میاں بیوی کے رشتے کو اللہ پاک بھرپور قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، نکاح کی مجلس شروع کرتے ہیں۔ نیچے بیٹھ جاتا ہوں، نیچے بیٹھ